فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی صحت مال کمانے کے لیے گوا دیتا ہے، اور پھر صحت پانے کے لیے کس کو گوا دیتا ہے؟ مال کو. اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے ساتھ ہمارے بڑے فوائد رکھے ہیں. کس کے ساتھ؟ عبادت. آج جو میرا موضوع ہے درس کا وہ عبادت اور اس کے فوائد، ثمرات، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو عبادات سے دور کرتی ہیں. یہ بڑا خاص موضوع ہے. ہم میں سے ہر بندہ نیک ہونا چاہتا ہے. بیٹا جی آج اٹھ جاؤ، گھر جاؤ. یہ وہاں نا بیٹھ کر شرارتیں کرتے ہیں. چلو شاباش، سب اٹھ جاؤ، سب بچے گھر جاؤ. واللہ میں بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں اور بڑے تسلسل سے. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ یہ بچے گھر چلے جائیں. میں تعداد کو دیکھ کر نہیں بولنے والا. جو دوست مجھے جانتے ہیں 5005 افراد، ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک جیسے اخلاص دیا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ مسجد بھری ہو اور بچے بھی بیچ میں ہو اور میں بیان کروں اور میں دیکھوں واہ واہ شاباش، ایسا نہیں. عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے مراد وہ تمام اقوال اور اعمال کرنا اور کہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اب گناہ گار گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن گناہ چھوڑ نہیں پاتا. گناہ لذت چھوڑنا چاہتا ہے
لیکن چھوڑ نہیں پاتا. اب آئیے پہلے میں عبادت کی جو اقسام ہیں ان پر بات کرتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں یہ الفاظ پڑھے ہیں اور آج تک آپ نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ التحیات کا معنی ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، شکر، تلاوت، دعا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت. التحیات کا معنی والصلوات، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. والطیبات، مال اور رزق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں. ہنر دیا ہے، ہنر کسی کو سکھاتے ہیں. علم دیا ہے، علم آگے پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ الطیبات ہے. اب عبادات کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جب عبادات عادات بن جاتی ہے بندہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، پھر تبدیلی نہیں آتی. جب حقیقی طور پر عبادت کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ فلاں بندہ تہجد پڑھتا ہے پر دن میں چوری کرتا ہے. فرمایا اچھا، یہ نماز پڑھنے کا عمل جو ہے ان قریب اس کی چوری اسے چھڑوا دے گا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جوتے چوری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اچھا جی، ایک دوسری حدیث، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جان کہ تجھے کون دیکھ رہا ہے. اور مجھے ایک حدیث بس دکھا دے جو ان دو چیزوں پہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بھائی جان. ہمارے اور ہمارے رب میں فرق ہے نا. جتنا ہمیں کوئی چیز کام نہ دے، پتر کما کے نہ دے پیو کا اکاٹ چھڑتا ہے. جا جوان ہو گیا 3 سال نہ نکل جا تو وہاں گیا. موبائل کام نہ دے ہم پھینک دیتے، موٹر سائیکل کام نہ دے ہم اسے بیچ دیتے. اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کا صبر ہے. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے، وہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے. صرف رزق دینا ہی اس کا کمال نہیں ہے. وَعَافِنَا فِي مَنْ أَعْفَيْتَ، اس کا یہ کمال ہے کہ اس نے بڑی بیماریاں جو ہیں وہ ہم سے دور کی. لوگ کورونا وائرس کو رو رہے ہیں نا. کون وائرس جو ہے نا بندے کے اندر ہے، جب اللہ کا حکم ہو رہا ہے نا، اللہ نے کہہ رہا ہے اس کو پکڑ لے، اندر سے کوئی چیز نکلنی اور بندے نے ختم ہو جانا. اس بات کو سمجھے. اچھا، جب بندہ ایسی نماز پڑھتا ہے، ذرا دو چیزیں ہیں بھائی جان. ایک ہے کس کو دیکھ رہا،
یہ پہلا معیار ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو۔ اور ایک معیار ہے عبادت ایسے کرو کہ جیسے تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا جی، جب بندہ اس درجے میں عبادت کرتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ دو فائدے۔ فرمایا تقرب العبد الی بالنوافل حتی كنت سمعه الذی یسمع بی۔ بندہ نماز پڑھ پڑھ کے، نوافل پڑھ پڑھ کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے کوئی کام بھی میری مرضی کے خلاف ہوتا نہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا فائدہ، فرمایا لو اقسم علی اللہ لأبرہ، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، عام درجے کا نہیں۔ فرمایا اللہ کو قسم ڈالے نا کہ یا اللہ یہ کام کر دے، فرمایا اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے مجھے اتنی بار حرمین میں لے کر گیا کہ مجھے نہیں یاد، اللہ کو یاد ہے اتنی بار۔ مسجد نبی میں پہلی صف پہ کئی دفعہ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن مسجد حرام میں بیت اللہ میں پہلی صف میں نماز پڑھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے مصلی کدھر ڈال دینا ہے، مطاف پہ ڈالنا ہے، پیچھے ڈالنا ہے، وہ تبدیلی کرتے رہتے۔ پھر بندہ لاکھ جتن کرے اور رش کا ریلا آتا ہے، بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا مجھے بڑا قلق تھا کہ یا اللہ پہلی صف میں نماز جو ہے نا مسجد حرام کے اندر پڑھا دے۔ دعائیں بھی کرتے تھے۔ ایک دن نا ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے لاہور کے گروپ میں، عمرہ گروپ میں۔ ہم نے کہا کہ دعا کروانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کسی سے دعا کروانا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی علیہ السلام۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہی ہمیں پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اس نے کہا کون سی؟ ہم نے کہا جی آدھا پونا گھنٹہ عصر کی نماز میں رہتا تھا، عصر کی نام دے دے کیا عائشہ، ڈبل حاضری لگ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، آنے والے بھی لکھ لیتے اور جانے والے بھی لکھ لیتے۔ اللہ کی قسم ہے اس نے اپنی داڑھی پکڑی، داڑھی پکڑ کر اللہ کو کہتا ہے میں بڑا پاپی، میرے گناہوں پہ تو نے پردے ڈالے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، تیرے نبی نے کہا ہے کہ رب بوڑھے بالوں کا بڑا حیا کرتا ہے، اللہ ان کو آج نہ عصر کی نماز پہلی صف میں پڑھا دے۔ اللہ کی قسم اس کے گھر میں بیٹھے، اس کے جلال کی قسم۔ اذان ہوئی، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں جدھر بابا جی نے دعا کی۔ اذان ہونے کے بعد جتنے بیٹھے تھے انہوں آگے لے آئی امام کا مصلی تھا۔ یہ میں نے مثال دی ہے، لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر اللہ پر قسم بھی ڈالے تو اللہ اس کی قسم کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ پورا۔ اب عبادت جو ہے اس کی پہلی بہترین قسم نماز ہے۔ اس کی پہلی بہترین قسم کیا ہے؟ نماز۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان انسان پر، مولوی پر، شیخ الحدیث پر، تنظیم جماعت کے علمبردار پر، دین کے ٹھیکیدار پر سب سے زیادہ حملہ نماز کے بارے میں ڈالتا ہے۔ دو پڑھ لے، کٹھیاں کر لے، اور سنت کے نام پر شیطان جو ہے خناس، وہ نماز سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اب میں اس کے فوائد پر بات کرنے لگا ہوں
انسان کو اللہ نے ضعیف کمزور پیدا کیا، وہ اپنے مادی فوائد دیکھتا ہے، ملے گا کی۔ جامع ترمذی کی حدیث قدسی ہے، فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اسد فقرک واملأ صدرک غنا۔ اس کا ترجمہ، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں غربت کے سارے دروازے بند کر کے تیرے اوپر فراوانیوں کے دروازے کھول دوں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اس کی آواز کم کرو یار، اس کی آواز کم کرو، خیر صاحب اس کی آواز کم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے ایمان لانے کے بعد تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دے اور زمین سے بھی کھول دے۔ آواز کم ہی ٹھیک ہے۔ اب میں دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی۔ آپ نے جنید ولی کا نام سنا ہے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئی، والدہ نے آواز دی جنید نماز پڑھ رہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے انسان نفلی نماز پڑھ رہا، اس کا باپ، اس کی ماں اس کو آواز دے، اس کے لیے ایک لمحہ بھی اپنی عبادت کو جاری رکھنا جائز نہیں، وہ ٹھیک توڑ دے۔ ہاں جی ابو جی، ہاں جی ماں جی، باپ کہنا مجھے جوتا دو، توڑ دے نماز، باپ کی سمجھا۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ نبی کی شان ہے انسان فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو، اللہ کے نبی بلائے چھوڑ کر آپ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، ماں آواز دے رہی ہے جریج جریج جریج۔ ماں نے غصے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے متھے کسی بدکار عورت کو لگا دے۔ کئی اولاداں جڑیاں نے وہ آدھے نے کہ اسی مٹی نو ہاتھ پانے رب سونا کر چھڑدا تے کئی آدھے نے کہ اسی سونے نو ہاتھ پائیے تے کی ہو جاندی ہے مٹی، وہ کیوں مٹی ہوندی ہے؟ ماں دا تقیہ کلام ہوندا تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں پیو اپنے بچیاں نو بد دعا نہ دیا دے، تہاڈی دعا بھی قبول ہوندی تے تہاڈی بد دعا بھی قبول ہوندی۔ تو ڈوب مرے شالا تیرا ککھ نہ رہے، ایویں دے لفظ ماما کر دیے نے، اولاداں تے بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی، ایک عورت اس نے بچہ اٹھایا، 2-4 دن کا نو مولود بچہ ہے، اور کیا کہتی ہے لوگوں، جریج نے میرے ساتھ گناہ کیا اور یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مار مار کے لوگ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہے مجھے چھوڑو، اسے اور مارے۔ وہ کہے میں نے کیا ہے، اسے اور مارے۔ جب مار مار کے تھک گئے نا تو ایک بندہ کہتا جب چھوڑو، سانس لے لو، پھر مارتے ہیں اس کو۔ انہوں نے چھوڑا، اس بندے نے نماز شروع کر لی۔ کیا شروع کر لی؟ بولو کیا؟ نماز۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اس نے نماز شروع کر لی، سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد اس نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا پتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اس نے میری ماں سے زنا کی اور میں پیدا ہوا، جریج نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ بولو کس کی؟ دنیا کے اندر اللہ کی قسم ہے کوئی مصیبت بھی نماز سے بڑی نہیں۔ میں نے کیا جملہ بولا ہے؟
ایمان والو، اللہ سے چیزیں مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے تو کس کے ذریعہ؟ نماز کے ذریعہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز۔ اب مسلمانوں کا پہلا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، دوسرا طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پر اپنی مرضی سے، جب مرضی آ گئے، جب مرضی چلے گئے، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی، 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، اپنی مرضی سے۔ بعض لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میں انالیسس کرتا ہوں نمازیوں کا کہ 40 سال سے نماز پڑھتا ہے لیکن 5 نمازوں میں کوئی پابندی نہیں، کبھی کسی رکعت میں مل جائے گا، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، فرض نماز کی تکبیر اولیٰ نکل گئی، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی کے نفل تکبیر اولیٰ کے درجے کے برابر نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کے درجے کے برابر بھی نہیں، ساری زندگی۔ آپ غور کیجئے، جتنی بھی نمازیں ان سے پہلے نفل کیوں رکھے گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین کل اذانین الصلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان نفلی نماز ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ تکبیر اولیٰ کی حفاظت کریں۔ کس کی حفاظت کریں؟ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے اہل حدیث اخوان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ 95% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں کرتے۔ اب تکبیر اولیٰ کی پابندی نہ کرنے والوں کے لیے اعلان کیا ہے؟ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ لا يؤدون بتکبیرۃ الاولیٰ، جو نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھتے۔ یؤخرون عن وقتها، نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہیں۔ اچھا میرے بھائیو دوستو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سب پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کا درجہ ہے۔ ذرا سننا قرآن مجید کے الفاظ، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کی 100 جنتیں ہیں، ان للجنۃ 100 درجہ اعلیها الفردوس واذا سالتم اللہ الجنہ فاسالوه الفردوس۔ 100 جنتیں، سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت الفردوس میں نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے تیار ہے۔
اچھا بھائی میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اب کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں، کبھی یہاں خارش، کبھی سر میں خارش، کبھی ایسے نماز میں، کبھی بدن پہ کھجلی. ہماری مسجد کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی کیمرے، وہ بڑے حساس ایریے میں ہے، تو گورنمنٹ نے ہماری مسجد کے اندر کیمرے لگا دیے. ایک سکرین ہمارے پاس ہے، ایک ان کے پاس ہے، ڈی سی روڈ پر ہے. تو میں ایک دن سکرین پر بیٹھا، میں نے نمازیوں کی نماز کو بغور جائزے سے دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز کے اندر حرکت نہ کرے. کوئی ادھر خارش کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ٹوپی اتار کے پہن رہا ہے، کسی کی نیچے کر کے اٹھا کے ڈال رہا ہے. جی ایسا بھی ہے. میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ لوگ ہنسے نہ، یہ سنجیدگی قائم رہے، کیونکہ سنجیدگی کی برکت ہوتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا قد افلح المؤمنون. اللہ جب میں پڑھتا ہوں نا قرآن، واللہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے آپ کی کیفیت کا نہیں پتا، لیکن آپ نہیں پتا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میں صرف وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. جو اپنی نمازوں میں کیا اختیار کرتے ہیں؟ خشوع. اب میں نے یہاں پہ آپ کو دو حدیثیں سنا. پہلی حدیث فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سوچے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ایک نماز بھی ایسی پڑھی ہے کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب سنو حدیث. بادشاہ نے اما سارا کو پکڑ لیا گناہ کرنے کے لیے. جب قریب آیا، جب گناہ کرنے کے لیے قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما سارا نے نماز پڑھنا شروع کر دی. کیا پڑھنا؟ نماز پڑھنا شروع کی. نصف بدن اس کا زمین کے اندر دھنس گیا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے. آپ جانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیتے. بیٹا اس کی ارلی لائٹ بند کر دے، میری آنکھوں میں مسئلہ ہے. اما جی نے معاف کر دیا. زمین نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے سمجھا یہ کوئی جادوگرنی جننی ہے. منتر وظیفے پڑھے. منتر وظیفے پڑھنے کے بعد پھر برائی کے ارادے سے قریب ہوا. حدیث میں اما جی نے پھر نماز شروع کی. اب جب نماز شروع کی زمین نے اس کو گردن تک پکڑ لیا. آجا اللہ کی قسم ہے عبادت کی وجہ سے رب بندوں کو پکڑتا ہے. کس کی وجہ سے پکڑتا ہے؟ عبادت جو ہے نا لوگ نہیں نہ کرتے، اللہ پکڑ لیتا ہے. آج نہیں نا سجدے کرنے، آج سجدے نہ کرنے سے بندے کے دو عضو خراب ہوتے ہیں، ایک دل اور دوسرا دماغ. یہ دو چیزیں سجدے نہ کرنے سے، رکوع نہ کرنے سے. اچھا اس نے کہا مجھے معاف کر دیں. اما جی نے پھر معاف کر دیا. زمین نے چھوڑا. اب ہوا کیا؟ جب باہر نکلا کہتا ہے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. بادشاہ مسلمان ہو گیا. نماز کی وجہ سے عزت بچ گئی. نماز کی وجہ سے بادشاہ مسلمان ہو گیا. نماز کی وجہ سے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ
ان کو بطور خادمہ لونڈی کے کنیز کے بطور بیوی کے ہبہ کر دی اور اسی حاجرہ کے بطن سے اللہ نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. کس کی وجہ سے؟ بولو. نماز سے کتنے فائدے؟ مال کے فائدے، مصائب سے نجات. اچھا فرض کی بات تو بڑی دور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک نماز ہے اس کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے. ہم اللہ کی مدد ہی نہیں لیتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے. اچھا بھائی وہ کون سی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ. ابھی میں پوچھوں گا نا رفع دین کی حدیث آپ نے جھٹ سے کہنا بخاری میں، فاتحہ کی بخاری. اب ایک نماز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، ہم لینا نہیں چاہتے. کون سی نماز ہے؟ سنو فرمایا امدکم بصلاۃ الوتر. علماء نے لکھا ہے نماز فرض نہیں ہے لیکن فضیلت فرض سے بھی بڑھ کر. امدکم بصلاۃ الوتر، اللہ نے وطر کی نماز کے ذریعہ تمہاری کیا کی ہے؟ مدد. کیا لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں شیطانوں کے بسے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں نماز وطر پڑھتے ہو؟ نہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہر مصیبت سے مجھے بچانا. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، یا اللہ میرا رخ اسی طرف ہو جدھر تو چاہے. زنا کی طرف نہیں، شراب کی طرف نہیں، لڑکوں کی طرف نہیں، لڑکیوں کی طرف نہیں، غسل کی طرف نہیں. وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. ایک بندہ کماتا تھا، میں نے دیکھا میرے والد صاحب سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے، اکیلے کماتے تھے، ٹبرا نے ٹبر پالتے سکتے. اور اب کیا دیکھتا ہوں بیبے بھی کماندی ہے، پیو بھی کماندا ہے، تیاں بھی کماندی ہیں، پیاں پتر بھی کماندے ہیں. پہلے پوری پیندی. وہ مدد کہاں پہ گئی ہے؟ وہ مدد ادھر ہے. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا. طلبہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، میں انہیں کہتا ہوں دعائیں وطر پڑھا کرو. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. پڑھو میرے ساتھ. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت. یا اللہ جو تو نے فیصلہ برا کیا ہے یا اللہ اس کے شر سے کس کو بچا لے. بولو وائرس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بولو. دنیا میں جو بھی جاندار چیز آتی ہے کس کی مرضی سے آتی ہے؟ انہیں تو بچندہ حال کی ہے. وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. وَقِنَا شَرَّ مَا. یا اللہ تو نے ہیپیٹائٹس سی بنایا ہے، بی بنایا ہے، یہ دل کے عوارض تو نے بنائے ہیں. وَقِنَا شَرَّ مَا. پڑھتے نہیں نا ہے مسئلہ ہے بڑا. وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. آگے کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. یا اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. اچھا بھائی یہ میں نے نماز کے آپ کو فوائد بتائے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو فقیر ہو اور متکبر ہو اس پر اللہ لعنت کرتا ہے. یعنی ضرورت مند بھی ہے اور متکبر بھی ہے. کئی بندے نا مانگنے والے وہ آپ 10 روپے دے وہ ایسے بیٹھے میں نہیں لینا. بھائی اتنا غیرت مند ہے ماں کے پاس ہی بیٹھا رہتا. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اچھا ایک بندہ انسان کے ساتھ یہ کرے اور ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کرے تو کیا خیال ہے؟ ہاں اللہ کی قسم ہے ہم اللہ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں ذرا سننا. یہ جو
دعا ہے نا، دعا، آپ کو پتا ہے کہ نماز یہ دعا بھی ہے. نماز کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ کو کیوں پسند ہے؟ سبحان اللہ. یہ دعا بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ شکر بھی ہے، بندگی کی بڑی اعلیٰ صورت. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور کرنا. مجھ سمیت آپ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، ہم ایسے نہیں کہ ہماری 100% ضروریات اور خواہشات پوری ہو رہی ہو. کیوں بھائی، ہے کوئی بندہ ایسا؟ کسی کے پاس صحت نہیں، کسی کے پاس مال نہیں، کسی کے پاس مکان نہیں، کسی کے پاس کاروبار نہیں، روزگار نہیں، کسی کے پاس جاب نہیں، کسی کی بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. ایسے ہی ہے نا جی. اچھا جی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. علماء بھی سنے، ہر روز 80 سے زائد مرتبہ دعا کی قبولیت کے موقع ہم ضائع کرتے ہیں. مولانا مزمل الدین صاحب ذرا توجہ کرنا میرے بھائی. 80 سے زائد مرتبہ دعا کی قبولیت، پکی پیٹنٹ 100% قبولیت کے جو مواقع ہیں وہ ہم ضائع کرتے ہیں. اچھا جی، کس طرح کرتے ہیں؟ ذرا غور کرنا. یہ بھی تو سوال ہے. میرے ساتھ ذرا گرنے ہیں. 5 مواقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 5. اگر تہجد کی اذان ڈال لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 6. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے. 5 اور 5 کتنے ہو؟ ہم یومیہ 17 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر. کتنی ہو گئی جی؟ 10. شیخ بیٹھے نا کہ نہیں کاٹنے لگتا ہے نہیں ہے، وہ حسابی کتابی فٹافٹ سے لگا لیں. 3 مغرب کی کتنے ہو گئے؟ 13. اور 4 عشاء کے کتنے ہو گئے؟ 17 رکعتوں میں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 34. کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کے اندر دعا کرو، سجدے کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. 10 تے 34 کتنے ہو گئے؟ 44 موقع دعا کی قبولیت. اللہ جانتا کھوکھلے مسلمان تے اردو کھوکھلے اسی اہل حدیث تے اہل سنت. دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں، اچھا لباس پہننے کی بھی ایک لذت ہے، زبان کی بھی لذت ہے، شرمگاہ کی بھی لذت ہے، میاں بیوی کے تعلق کی لذت ہے. اللہ کی قسم ہے ان تمام لذتوں سے بڑھ کر اللہ نے اپنی عبادت کے اندر لذت رکھی. اور میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے محمد کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز کے اندر رکھی ہے. آپ بلال کو کیا کہتے تھے؟ یا بلال قم فاذن وارحنا بالاذان. اذان بلال دے رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے. یہ جو ہم اذانیں دیتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال ایسی اذان نہیں دیتے تھے. حضرت بلال کی جو اذان ہے، یہ بھی آپ کو مفت میں مسئلہ بتا رہے ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ علم میں اضافہ کر لیں. حضرت بلال ایسے اذان نہیں دیتے تھے، ایسے اذان ابو معذورہ دیتے تھے، مکی اذان. وہ اذان کیسے دیتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال ایسے اذان دیتے تھے.
بغیر کسی ٹول کے، تز کے اور بغیر جوڑ کے. ایک وصل ہے اور ایک فصل ہے. حضرت بلال اذان فصل کے ساتھ دیتے تھے، وصل کے ساتھ نہیں دیتے تھے. حضرت بلال اذان ایسے دیتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے. اس کو فصل کہتے ہیں عربی زبان. اب ٹون بھی نہ ہو، تصویر نہ ہو، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بلال اذان دے کے تے ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پا دے. اب سمجھو، بندہ بیمار ہو گیا نا، میٹھی شے بھی، بخار چڑھیا ہوئے تیز 102، میٹھی شے کھائیے، میٹھی لگتی کوڑی کوڑی کڑوی لگتی ہے. بچے کو میٹھی والی چیز اگر کھلا دے تو بچہ کیا ہے؟ روتا ہے. اللہ کی قسم سارے دل بیمار نے، تمہیں تاں نماز کا مزہ نہیں ہوگا. اللہ کی قسم. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله. الا وهي القلب. بیمار کدے نال ہے؟ سب تو پہلی چیز ہے عزت پرست ہے. خوبصورت لڑکوں کو دوست بنانا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، لذت کے پیچھے، وہ بیماری ہے اس میں. جنی دیر تک یہ بیماری اس وچ ہوئے گی تو ہمیں عبادت کا مزہ نہیں ہوگا. حرام کھاتے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل نہیں کرتا ہے عبادت کرنے کا. ایڈیاں گلا مٹیاں کرنا پہ تو سمجھ آ رہی ہے نا. آگے چلیے ہو، چلو انشاءاللہ 10 منٹ گل کر کے گل ختم. پہلے میں نے وہ مواقع آپ کو گنوانے ہیں. 44 مواقع اپنے کے لیے. کتنے؟ 44. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تشہد کے اندر دعا مانگا کرو، تشہد کی دعا مانگی ہوئی قبول ہوتی ہے. اب 5 سلام والے تشہد ہیں. کتنے؟ 5 جو ہیں یہ سلام والے تشہد ہیں. 5 یہ شامل کر لیں. کتنے ہو گئے؟ 49. کتنے ہیں؟ 49. میرے ساتھ ساتھ آپ نے رہنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے مواقع ضائع کرتے ہیں. نمازوں کے نفل 12 ہیں. نمازوں کے نفل کتنے ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2. 24 سجدے ہیں. اچھا جی 49 اور 24 کتنے ہوتے ہیں؟ 73. اب ان کی تشہد جو سلام والے ہیں وہ بھی ڈال لیں. 73 تے 6 کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کاٹ 80. ویتر دی نماز پڑھ لو 80 تو ہوتے ڈالو. یہ قبولیت کے مواقع ہیں. اب سبب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی بندے کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک 2 چیزیں اس کی دعا کے اندر نہ ہو. ایک گناہ اور دوسرا قطع رحمی. بھائی ناراض ہے دعا قبول نہیں ہوگی، بہن ناراض ہے دعا قبول نہیں ہوگی. یا اللہ لاڑی کڑی دے نال میری شادی کر دے، دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ نے ماں بھی منہ تے تیرے جمع دا کی فائدہ؟ تینوں میں اپنی عبادت نہیں پیدا کیتا کہ کڑیوں نہیں پیدا کیتا ہے؟ واللہ فرشتے لعنتیں کرتے ہیں اس طرح کی خواہشات پر. میں کئی بندے اندر آپ جی دعا کرو میں پیچھے ہو جاؤں. ایک کا انتخاب تو کرتا ہے اور ایک کا انتخاب کون کرتا ہے؟ تیرے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں. اور کوڑے آپ دے کو مانگتے چنگا مانگ کیا یا اللہ کی دل پسند ہے وہ ادا کر دے. کیوں بھائی؟
بیٹے کے لیے بھی ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بیٹے کو وہ بیوی دے جو تجھے پسند ہو، اللہ ہمیں وہ بہو دے جو تجھے پسند ہو۔ اچھا جی یہ 80 بات ہے۔ اب اگلی بات میں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ نمازیں کیسی پڑھنی ہیں؟ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک اہل حدیث عالم دین گزرے۔ یہ افغانستان کے اندر شہر ہے غزنی کے تھے۔ اہل حدیث ہونے کی وجہ سے لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی اور ہجرت کر کے یہ غزنی سے دلی آ گئے۔ دلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی اہل حدیث ایک بہت بلند پایا عالم دین، جیسے میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ اور جو سعودیہ کا بانی ہے نا شاہ عبدالعزیز، وہ بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد ہے، جس نے 1926 میں مملکت سعودیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ شاہ سلمان کا جو ابا ہے وہ میاں صاحب بہت بلند پایا عالم تھے۔ انہوں نے میاں صاحب کی درسگاہ میں اپنے بچے کو داخل کرا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جیسے والدین اپنے بچوں کے بارے میں اساتذہ سے پوچھتے ہیں ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، ان کے والد نے میاں صاحب سے پوچھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیسا پڑھتا ہے؟ میاں صاحب چونک کر کہنے لگے عبداللہ غزنوی؟ جی عبداللہ غزنوی۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اس کی پوچھتے ہو؟ حدیث پڑھنا میں نے اس کو سکھائی، لیکن نماز پڑھنا اس نے مجھے سکھا دی۔ اب وہ نماز کیسی تھی؟ وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تھی۔ سون پادروں کا موسم تو پتا ہے، اندرا دے وچ ہبس ہوندی ہے، ادو نہ پکھا سی نہ بجلی سی نہ ایسی سی۔ سون پادروں کا موسم اندر بندے نمازی آئے، انہاں آکھیا میاں صاحب اندر بڑی ہبس ہے، باہر بولے نہ پڑھ لی، بدل بنے سن، انہاں آکھیا پڑھ لے۔ پہلی رکعت شروع کی، اللہ اکبر، پہلی رکعت کے اندر ہی تیز بارش اترنا شروع ہو گئی۔ پہلی رکعت کے اندر میاں صاحب اللہ اکبر، رکوع میں جب تیز بارش آئی نا، بندوں نے نماز توڑ دی، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی برآمدوں میں کوئی کمرے میں، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ غزنوی نماز پڑھا رہے ہیں سجدے میں، سمی اللہ لمن حمیدہ، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، جب سلام پھیری کیا کہتے ہیں؟ 12 شوال واللہ عبداللہ را خبر می شوال، بارش ہو رہی تھی، اللہ کی قسم ہے مجھے دوران نماز بارش ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ چس مزہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، مولویوں کے پاس نہیں ہے۔ فکر کرو، اس کی طرف آؤ، یہ ماحول بناؤ، یہ علماء سے سیکھو کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائیں۔ انسان کے اندر جب یہ چیز آ جائے گی، حسین پری بھی اس کو دعوت گناہ دے تو وہ کیا کہے گا؟ انی اخاف اللہ، مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ۔ تجھ میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ نے نماز اور عبادت کے اندر مزہ رکھا ہے، اور یہی بات اللہ نے کہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، نماز بے حضور اور شیطان کے حملے بے شبہ اللہ مجھے اور آپ سب کو پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معروضات ہے، باقی انشاءاللہ کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروه